خون سے بھیگی ہوئی زمین، ٹوٹے ہوئے شہر اور ایک سلطنت جو اپنے ہی ظلم کے بوجھ تلے دب چکی تھی۔ یہ اندلس تھا، آج کا اسپین، جہاں طاقت تھی مگر انصاف نہیں، جہاں تخت تھا مگر استحکام نہیں۔ بادشاہ روڈرک کی حکومت ظلم، بدعنوانی اور اندرونی بغاوتوں کا شکار تھی۔ عوام ٹوٹ چکی تھی، یہودی اور عام لوگ ظلم سے تنگ تھے اور ریاست اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ اسی وقت تاریخ نے ایک فیصلہ کیا۔ شمالی افریقہ میں گورنر موسیٰ بن نصیر نے ایک ایسے سپہ سالار کو چنا جو صرف تلوار نہیں، یقین بھی رکھتا تھا، طارق بن زیاد۔ 711 عیسوی کی رات، سمندر خاموش تھا اور جہاز اندلس کے ساحل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 7000 مجاہد، ایک نامعلوم سرزمین اور ایک ایسا سفر جس میں واپسی کا کوئی وعدہ نہیں تھا۔ وہ پہاڑ جہاں انہوں نے قدم رکھا آج بھی ان کے نام سے زندہ ہے، جبل الطارق۔ مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ سامنے 1,00,000 کا لشکر، پیچھے سمندر۔ اس لمحے طارق بن زیاد آگے بڑھے اور تاریخ کا رخ بدل دینے والے الفاظ کہے: اے میرے سپاہیوں، تمہارے پیچھے سمندر ہے اور تمہارے سامنے دشمن۔ اب صبر اور ہمت کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اور صدیوں بعد ایک شاعر نے اسی جذبے کو لفظوں میں ڈھالا، ایک ایسی صدا جو آج بھی مرد مومن کے دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ اندلس کے میدان جنگ میں یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا جیتنے نہیں نکلے تھے بلکہ اپنے یقین کو سچ ثابت کرنے نکلے تھے۔ جنگ شروع ہوئی، تلواریں ٹکرائیں، زمین لرز اٹھی، ایک طرف تعداد، دوسری طرف ایمان۔ دن گزرتے گئے اور پھر وہ لمحہ آیا جب روڈرک کی فوج ٹوٹ گئی اور وہ خود میدان سے غائب ہو گیا۔ یہ صرف ایک فتح نہیں تھی، یہ ایک نئی دنیا کا آغاز تھا۔ فتح کے بعد اندلس بدلنا شروع ہوا۔ جہاں ظلم تھا وہاں انصاف آیا، جہاں جبر تھا وہاں رواداری آئی۔ مسلمانوں نے صرف حکومت نہیں کی بلکہ نظام بدلا۔ غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دی گئی، ٹیکس نظام کو منصفانہ بنایا گیا، علم، تعلیم اور تحقیق کو فروغ ملا۔ وقت گزرا اور اندلس دنیا کا سب سے روشن خطہ بن گیا۔ قرطبہ علم کا مرکز بن گیا۔ طارق بن زیاد ایک انسان نہیں، ایک انقلاب تھا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب قومیں اپنے اندر سے مضبوط ہو جائیں تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہیں، کیونکہ بعض جنگیں تلوار سے نہیں، یقین سے جیتی جاتی ہیں۔